کابل سے غیر ملکیوں کو لے کر خصوصی پرواز اسلام آباد پہنچ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق پرواز میں پاکستانی اور غیر ملکی شہری سوار۔ خصوصی پرواز کے ذریعے فوجی اور سویلین بھی پاکستان پہنچے۔ فرانس، جرمنی اور اسپین نے افغانستان سے انخلا کا مشن مکمل کر لیا۔ فرانس نے 3000 لوگوں کو کابل سے نکالا۔ فرانسیسی وزیر دفاع کی ٹویٹ میں تصدیق۔ جرمنی کی آخری پرواز بھی فرینکفرٹ لینڈ کر گئی۔ فلائٹ میں افغانستان چھوڑنے کے خواہش مند افغان شہری سوار تھے۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے آخری پرواز کے افغان مسافروں کو اسپین میں خوش آمدید کہا۔ طالبان کا کابل ایئرپورٹ کے متعدد حصوں پر قبضے کا دعویٰ۔ ترجمان طالبان بلال کریمی کا کہنا ہے کہ طالبان ایئرپورٹ کے 3 اہم حصوں کا کنٹرول سنبھال چکے ہیں۔ امریکہ کی تردید۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی کا کہنا ہے کہ طالبان کا ایئرپورٹ کے کسی حصے پر کنٹرول نہیں۔ کابل ایئرپورٹ امریکی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ طالبان نے افغانستان میں جامع نگران حکومت بنانے کی منصوبہ بندی کر لی۔ تمام فریقین پر مشتمل حکومت کے لیے مختلف رہنماؤں کے نام زیر غور ہیں۔ عرب ٹی وی کا دعویٰ۔ وزراء کی نامزدگی کے لیے 12 رکنی لیڈرشپ کونسل کا اجلاس بھی طلب۔ ملا برادر اور ملا محمد یعقوب بھی حکومت سازی پر مشاورت کے لیے کابل میں موجود۔ افغانستان میں پاکستان کا کوئی پسندیدہ نہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے، ہمارا واحد مقصد پرامن، خود مختار، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے حصول میں مدد کرنا ہے۔ آرمی چیف سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ امریکی ناظم الامور کا کابل سے انخلا کے آپریشن میں مدد پر آرمی چیف سے اظہار تشکر۔ اب افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ طالبان قیادت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ رو اور NDS کا پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ تھا۔ افغانستان کی طرف سے پاکستانی سرحدیں محفوظ ہیں۔ افغانستان کے حالات پر گہری نظر ہے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے، افغان سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر چکے تھے۔ سرحد پر باڑ لگانے کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستان نے 5000 سے زائد غیر ملکیوں کو افغانستان سے نکالا۔ افغانستان کے حوالے سے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان کے عام موافق سمیت تمام بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ عالمی برادری افغانستان کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دے۔ شاہ محمود قریشی کا برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کے ساتھ رابطہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا بھی شاہ محمود قریشی کو فون۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے اداروں کی معاونت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ کے عوام کے پانی کے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے، پانی اور گیس چھیننے کے خلاف ہمارے پاس احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ خان صاحب کی کارکردگی مہنگائی اور غربت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جو لوگ برسر روزگار تھے، حکومت نے ان سے بھی روزگار چھین لیا۔ کچھ قوتیں افغانستان میں امن نہیں چاہتیں، بدقسمتی سے ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کو بات تک نہیں کرنے دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 گلوکار ہی حکومت کی کارکردگی ہیں۔ نئی ووٹنگ ڈیوائس دھاندلی کا نیا طریقہ ہے۔ PDM کے فیصلے شہباز شریف نہیں، سب مل کر کرتے ہیں۔ حکومت کو گھر بھیجنا قومی فرض بن چکا ہے۔
اگلے 2 سال میں بہت لوگ جیل جائیں گے. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ دنیا کی سیاست پشاور جا رہی ہے جبکہ اپوزیشن کراچی. عمران خان اس تھکی ہوئی اپوزیشن سے نہیں جا رہا. اگلا الیکشن بھی عمران خان جیتیں گے. مولانا فضل الرحمان ملک کے لیے سیاست کریں, اپنی ذات کے لیے نہیں. بلاول بھٹو کے ساتھ دل کا رشتہ ہے, ان کے خلاف بات نہیں سن سکتا. بدقسمتی سے ہم اوورسیز پاکستانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. وزیر اعظم عمران خان نے روشن اپنا گھر پروگرام کا آغاز کر دیا. تقریب کے دوران کہا کہ ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو واپس لانے کا ماحول نہیں دے سکے. سرمایہ کاری میں بڑی رکاوٹ کرپشن ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا گھر بنانے اور پلاٹ خریدنے کا خوف ختم کریں گے. اب مستحکم گروتھ ہوگی. لاہور سمیت پنجاب کے 11 اضلاع میں لاک ڈاؤن نافذ. لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، خانیوال، میاں والی، سرگودا، خوشاب، بہاولپور، گجرانوالہ اور رحیم یار خان شامل. آج سے 15 ستمبر تک SOP سختی سے عمل کرایا جائے گا. مارکیٹس رات 8 تک کھلیں گی. ہفتے اور اتوار کو چھٹی ہوگی. انڈور شادی پر پابندی. آؤٹ ڈور میں 300 مہمانوں کی اجازت. انڈور ڈائننگ بند. آؤٹ ڈور ڈائننگ بھی رات 10 تک ہوگی. کورونا وائرس کو بطور بائیو میٹرک ہتھیار تیار نہیں کیا گیا. امریکی صدر کے حکم پر تیار انٹیلیجنس رپورٹ جاری. وائرس جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے بھی نہیں آیا. امریکی ادارے 90 روز کی تحقیقات کے باوجود وبا کے آغاز کا تعین نہیں کر سکے. امریکی صدر نے الزام لگایا کہ چین نے کورونا سے متعلق حساس معلومات روکی. ڈیلٹا ویریئنٹ امریکی نظام صحت کے لیے چیلنج بن گیا. امریکہ میں کورونا کے ریکارڈ مریض ہسپتال میں داخل. امریکی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زائد مریض ہسپتال میں داخل ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1 ماہ میں ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد 2 گنا ہو گئی ہے. پرتگال کے فٹ بال سٹار کرسٹیانو رونالڈو نے دوبارہ مانچسٹر یونائٹڈ کلب جوائن کر لیا. انگلش کلب مانچسٹر یونائٹڈ نے کرسٹیانو رونالڈو سے معاہدے کی تصدیق کر دی. رونالڈو 2018 سے اٹیلین فٹ بال کلب یووینٹس کی نمائندگی کر رہے تھے. راہ حق کے غازیوں اور شہیدوں کو سلام. ان محافظوں سے وابستہ سبھی رشتوں کو سلام. ISPR کی وطن کی مٹی گواہ رہنا کے موضوع پر بنائی دستاویزی فلم جاری. DG ISPR کا کہنا ہے کہ شہداء کو سلام مہم 1 سپتمبر سے شروع کریں گے. یوم دفاع وطن کی مٹی گواہ رہنا ٹیگ کے ساتھ منایا جائے گا.